خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آج ہم متی کی انجیل باب 5 اٹھائیں گے اور اس پہ غور کریں گے۔ باب 5 پہاڑی واس کا شروعات ہے، یعنی کہ پہاڑی واس باب 5 سے شروع ہوتا ہے۔ آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر انہیں یوں تعلیم دینے لگا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح اپنی تعلیم شاگردوں کو دیے، حالانکہ انہوں اپنے شاگردوں کو دیے، مگر بھیڑ بھی ان کے یہ واس کو جو مسیح پہاڑ پہ بیٹھ کے دیے سنے۔ تو دوست، بیج بونا ضروری ہے، اور یہ بیج خدا کا کلام ہے۔ ہمارا جو کام یہ دنیا میں ہے وہ بیج بونے کا کام ہے، اور وہ دن آئیں گا جہاں یسوع مسیح اپنی بادشاہت یہ زمین پہ قائم کریں گے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں۔ یہ آیت یہ نہیں بتاتی ہے کہ ہم کیسے دل کے غریب بننا، بلکہ یہ آیت اتنا بتاتی ہے کہ مبارک ہے جو دل کے غریب ہیں۔ یہ 12 آیتوں میں ہمارے خداوند یہ جو لفظ ہے مبارک 9 مرتبہ جو ہے استعمال کرے ہیں۔ آج ہم مسیح لوگ واقعی میں دل کے غریب ہیں۔ ہم دل کے غریب ضرور ہیں، مگر ہمارے پاس کچھ ہے جو ہم دینے کے لیے جو چاندی یا سونے سے بھی قیمتی ہے۔ پولس رسول یہ چیز کو اس طریقے سے بتائے ہیں۔ کورنتھیوں کے دوسرے خط میں باب 6 اور آیت 10 میں انہوں بولتے ہیں، غمگینوں کی مانند ہے لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بہت توروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کی مانند ہیں تاہم سب کچھ رکھتے ہیں۔ یا پولس رسول بولتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بہت توروں کو دولت مند کر دیتے ہیں۔ تو یہاں انہوں روحانی دولت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ روحانی دولت ان کے پاس ہے جو خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ آیت 4 میں مسیح بولتے ہیں، مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو خیال مسیح یہاں ظاہر کرے ہیں، ہم کو خیال صفنیہ اور میکا نبی کے کتاب میں بھی ملے گا۔ آیت 5 میں مسیح بولتے ہیں، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ بات ہم کو زبور کی کتاب باب 37 اور آیت 11 میں بھی ملیں گی۔ پیارے بھائی اور بہن، جو حلیم ہیں آج یہ زمین کے وارث نہیں ہوں گے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ یہ بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ مسیح کا پہاڑی واس یہ زمانے میں پورا ہونے کا نہیں ہے، مگر جب یسوع مسیح بادشاہت کرنے کو لگیں گے تو اس وقت حلیم یہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حلیم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمارے خداوند حلیم تھے اور انہوں ساری چیزوں کے وارث ہوں گے۔
اور ہم خدا کے ساتھ اس میں شریک ہیں اور مسیح کے ساتھ بھی شریک ہیں۔ ہم کو بولا گیا ہے کہ پاک روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، صرف خدا کی روح ہم کو توڑ کے حلیم بنا سکتی ہے، اور آپ اپنی طاقت سے اپنے آپ کو حلیم بنائیں گے تو اپنے آپ میں غرور کریں گے۔ یہ پکی بات ہے اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، مگر ہم یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بار اگر آپ کسی بات سے بھی اپنے دل میں غرور پیدا کرے تو آپ خدا کے نظروں میں حلیم دکھائی نہیں دیں گے، بلکہ ایک بہت بڑے گنہگار۔ یاد رکھو کہ ایک حلیم انسان کبھی بھی اپنے دل میں غرور پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے دوست، ہم اپنے طاقت سے حلیم نہیں بن سکتے۔ ہمار کو حلیم بنانے والا خدا ہے جو اپنے پاک روح کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ صرف پاک روح وہ انسان کو حلیم بناتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ ہوگا آیت 6 میں یسوع مسیح بولتے ہیں، مبارک ہے وہ جو راز بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، عام انسان کے بارے میں آپ کیا بولیں گے، کیا بولنا چاہیں گے؟ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائیں اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے کہ یہ انسان جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لایا ہے اس کے زندگی میں راز بازی کی بھوک اور پیاس رہتی کیا؟ یہ بات کو جاننے کے لیے ہم دیکھیں گے کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 2 اور آیت 14، جہاں لکھا ہوا ہے، اگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ خط کا باب 1 اور آیت 30 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی رازبازی اور پاکیزگی اور مخلصی۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لایا ہے رازبازی کا بھوکا یا پیاسا نہیں رہ سکتا۔ آیت 7 میں مسیح بولتے ہیں، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، رحم کے بارے میں ہمارے خیالات کیا ہیں؟ اگر انہیں رحم کریں گا تو میں بھی اس پہ رحم کھاؤں گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رحمت میں شرطیں ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں رحم کی بات پیدا ہوتی ہے وہاں شرطوں کے لیے کوئی جگہ رکھنا نہیں چاہیے۔ ہم اس لیے رحم کھانا کیونکہ خدا ہم پہ رحم کھاتا ہے۔ خدا کے رحمت پہ شرط نہیں ہے۔ خدا دل کھول کے رحم کھاتا ہے۔ خدا کی رحمت ہمارے زندگی سے دوسروں پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ ہم کسی پہ رحم برسانا کیونکہ خدا اپنی رحم ہمارے پہ برسایا ہے۔
آیت 8 میں مسیح بولتے ہیں، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی جو ایماندار نہیں ہے یہ بول سکتا کہ انہیں پاک دل ہے۔ بدکاروں کا دل کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، نہ انہیں کر سکتا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی میں رہ کے انہیں پاک باتیں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اگر ایک آدمی کا دل پاک ہو سکتا بول تو صرف خدا کے کلام کے ذریعے سے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 15 اور اس کی آیت 3 پڑھیں گے تو یسوع مسیح بولتے ہیں، اب تم اس کلام کے سبب جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تو پاکیزگی ہم کو خدا کے کلام کے ذریعے سے آتی ہے، یعنی کہ اگر دل میں خدا کا کلام بسا ہوا نہیں ہے تو وہ آدمی کا دل کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ آیت 9 میں مسیح بولتے ہیں، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ پیارے دوست، میں یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال ہے، کیا آپ کسی کا نام بتا سکتے جو صلح کرایا ہے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آج کے زمانے میں صلح نہیں کرا سکتا۔ یہ دنیا میں آپ جھگڑوں کے سوائے اور کچھ بھی نہیں دیکھیں گے۔ جھگڑے، فساد، بلاتکاری وغیرہ وغیرہ یہ دنیا میں بھری ہوئے ہیں۔ سارے دنیا میں آپ جھگڑے دیکھیں گے۔ صرف یسوع مسیح صلح کرا سکتے ہیں۔ انہوں خدا کے اور انسان کے درمیان یہ دنیا میں آئے صلح کرانے کے لیے۔ انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ اس وقت ٹوٹ گیا جس دن آدم اور حوا وہ جھاڑ کا پھل کھائے جس جھاڑ کا خدا ان کو منع کرا تھا کھانے کے لیے۔ مگر یسوع مسیح 2000 سال پہلے یہ دنیا میں ایک انسان بن کے آئے اور صلیب پہ اپنی جان دے کے ہر ایک انسان کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ یسوع مسیح انسان اور خدا کے بیچ میں صلح کرائے۔ اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 5 اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، پس جب ہم ایمان سے راز باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ تو خدا کے ساتھ صلح رکھنا یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے۔ صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں۔ آیت 10 میں مسیح بولتے ہیں، مبارک ہے وہ جو راز بازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے ستائے جائیں گے۔ ستائے جانا ان کے زندگی کا ایک حصہ رہیں گا۔ یسوع مسیح بھی جب یہ دنیا میں تھے تو ستائے گئے، اور اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کے شاگرد قدم قدم پہ ستائے گئے۔ اگر ہم پولس رسول کے بھی زندگی میں غور کریں گے تو انہوں اپنے خط میں ستائے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو خدا ہم کو یہاں صاف صاف یہ بتا رہا ہے کہ ستائے جانا ضروری ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہی ہر چیز ہمارے زندگی میں سکون کے ساتھ گزریں گی، مگر لوگوں کا یہ خیال غلط ہے۔ اگر ہماری زندگی یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے سکون کے ساتھ گزرتی رہتی
تو مسیح ستائے جانے کے بارے میں اپنے کلام میں ذکر نہیں کرتے تھے، مگر ہم یسوع مسیح کی حمد اس بات سے کرنا کہ انہوں آسمان میں ہمارے لیے اس کا اجر رکھے ہیں۔ یہ دنیا میں یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے ضرور ستائے جائیں گے، مگر اس کا اجر ہمارے لیے یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہت ہماری رہیں گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ اس وقت ستائے جا رہے ہیں تو خدا کی حمد و ثنا کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہت آپ کی ہے۔ آیت 11 اور 12 میں مسیح بولتے ہیں، جب میرے سبب لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ستائے جانے کا کام یہ زمانے سے شروع نہیں ہوا، بلکہ ستائے جانے کا کام پرانے زمانے سے چلے آ رہا ہے۔ مسیح یہاں بولتے ہیں، لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ یہ پکی بات ہے کہ انسان بدکاری سے نہیں چڑھتا، مگر جب خدا کے لوگ خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں تو یہ بات کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ خدا کے پیغام کو سن کے اس پہ عمل کرنے کے بجائے خدا کے لوگوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ستاتے ہیں، بلکہ قتل کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہاں مسیح ہم کو صاف صاف بتاتے ہیں، ان کے سبب سے لوگ ہم کو ستائیں گے۔ کن کے سبب سے؟ مسیح کے سبب سے۔ مگر ہمارا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھانا کہ ہم مبارک بلائے جائیں گے اور اس کا اجر ہم کو آسمان میں ہے۔ آیت 13 اور 14 میں مسیح بولتے ہیں، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ خدا کے لوگ چاہے کون سے بھی زمانے کے رہنے دیو اور کیسا بھی حالت میں کیوں نہ رہنے دیو، ان لوگ دنیا میں نمک بھی ہیں اور روشنی بھی، مگر یہ نمک اور روشنی ہمیشہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ دنیا کے آخر تک، یعنی کہ مرے دم تک، یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے دنیا میں نمک اور روشنی بنے رہنا ہے۔ خاموش رہ کے تو ہم نمک اور روشنی کو ظاہر بالکل نہیں کر سکتے۔ ہم کو خدا کے محبت کے بارے میں لوگوں تک پہنچانا، وہ لوگوں تک جو یسوع مسیح کو اپنا منجی نہیں مانے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے زندگی کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں کے نمک اور روشنی کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ لوگ جب ہماری زندگی کو دیکھیں گے تو ان لوگ اپنے دل میں یہ بات پیدا کرنا کہ ہمارے اندر خدا رہتا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے لیے لوگوں کے آگے گواہی نہیں بنیں گے اور خدا کے محبت کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو ہمارے زندگی کا نمک اور روشنی پھیکی پڑ جائیں گی اور ہم کوئی کام کے نہیں رہیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ضروری ہے کہ ہمارا نمک دوسروں کو
لگنا چاہیے اور ہماری روشنی دوسروں پہ پڑنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہمارا نمک پھیکا پڑ جائے گا تو مسیح بولتے ہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے۔ اس کے بعد مسیح یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے۔ آیت 16 میں مسیح بولتے ہیں اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے بڑائی کرے۔ تو یہاں مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے ایک بڑی گواہی بھی بنے تاکہ ہمارے گواہی کے ذریعے سے خدا باپ کی بڑائی ہوئے۔ ہماری روشنی ہماری گواہی ہے، یعنی کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی مصیبت میں ہے تو کیا ہم اس کی مدد کر رہے ہیں کیا؟ اگر کوئی دکھ میں ہے تو کیا ہم اس کو تسلی دے رہے ہیں کیا؟ اگر کوئی بیمار ہے تو کیا ہم اس کے پاس جا کے دعا کر رہے ہیں کیا؟ مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے اچھے کاموں کے ذریعے سے ہم دوسروں پہ یسوع مسیح کی روشنی ڈال سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج کے یہ گمراہ دنیا میں جس میں آپ اور میں رہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ رہنا کہ ہم ہمارے زندگی کے ذریعے سے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہر مسیح بھائی اور بہن یہ بات کا بالکل خیال کرنا ہے۔ آیت 17 میں مسیح بولتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ کے شریعت میں قانون اور قاعدے بھرے ہوئے تھے جس میں قربانی کا ایک حصہ تھا۔ لوگ اپنے گناہوں کے معافی کے لیے بروں کا خون بہاتے تھے اور یسوع مسیح وہ خدا کا برہ بن گئے۔ خدا یہ قربانی دنیا بنانے سے پہلے قائم کر دیا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پہ سارے دنیا والوں کے گناہوں کی پوری قیمت چکائیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح جو ہیں شریعت کو ہٹانے کے لیے یہ دنیا میں نہیں آئے بلکہ شریعت کے باتوں کو پوری کرنے کے لیے یہ دنیا میں آئے۔ انہوں جتنے بھی دن یہ زمین پہ تھے یہ شریعت کے مطابق چلتے تھے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا مثال بن کے گئے۔ میرے دوست، ہم سب کو مسیح کے پاس آنا ضروری ہے۔ ہم سب کو رحمت کی ضرورت ہے اور ہم یہ رحمت اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ان کے پاس آئیں گے۔ آیت 18 میں مسیح بولتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ آیت 19 میں مسیح بولتے ہیں پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں بڑا کہلائے گا۔ آیت 20 میں مسیح بولتے ہیں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری رازبازی فقیوں اور فریسیوں کی رازبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم فریسیوں کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رازبازی زبردست تھی، لیکن
مسیح ہم کو صاف صاف بتاتے ہیں کہ ان کے راز بازی سے زیادہ ہماری راز بازی ہونا آسمان کی بادشاہت کو یعنی کہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے، اور وہ راز بازی ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ میرے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔